باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، ہم ایک واقعہ جو اس حوالے سے بڑا ہی ایک پیارا واقعہ ہے کہ زندگی میں یو ٹرن کیسے آتا ہے. میں یہاں پر اس یو ٹرن کی بات کر رہا ہوں جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف یو ٹرن جسے ہم کہتے ہیں. اچھا، ماہ شعبان الحمدللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. آج دوسری رات یعنی دوسری تاریخ شروع ہو چکی ہے. ناظرین، ہم نے کل بھی ماہ شعبان کے حوالے سے عرض کیا اور آج بھی یہ کہیں گے کہ اس ماہ میں ہم نے یہ بتایا کہ روزے حضور نبی کریم علیہ السلام کثرت سے رکھا کرتے تھے. پھر اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں. تو ناظرین، اس ماہ میں جو ہونے والے اہم واقعات ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کی جو آیت کریمہ ہے، تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی ناظرین اسی ماہ شعبان میں ہوا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ آیت کریمہ اسی مہینے میں نازل ہوئی. غزوہ بنی المصطلق میں جو خاص طور پر تیمم کا واقعہ ہے، غزوہ بنی مصطلق اسی ماہ میں واقع ہوا اور ناظرین اسی مہینے میں تیمم کی جو آیات کریمہ ہیں ان کے احکامات کا نزول ہوا. پھر اسی طریقے سے ناظرین حضرت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی مہینے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے عقد مقدسہ میں آئیں. ناظرین، میں جو واقعہ کر رہا تھا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ولی کامل ہیں. اور ناظرین، نیک ہونے سے پہلے، ولایت سے پہلے آپ شراب نوشی کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ دین سے دور تھے. اور زندگی میں یو ٹرن کیسے آیا کہ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار تھا. اس صاحبزادی کا اچانک انتقال ہوا اور ذہن، دل یعنی جو قلب تھا بڑا مغموم ہوا، بڑا محزون ہوا. اسی اثناء میں 15ویں شعبان میں آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کی قبر سے ایک بڑا اژدہا نکل رہا ہے اور آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. آپ اپنی رفتار نارمل کرتے تو وہ نارمل رفتار میں ہوتا، آپ تیز بھاگتے وہ بھی آپ کے پیچھے تیز بھاگتا. بڑے پریشان ہوئے. ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو بڑے کمزور تھے. کہا کہ مجھے اس اژدہے سے بچاؤ. اس نے کہا میں بڑا کمزور ہوں، میں آپ کو اس اژدہے سے بچا نہیں سکتا. پھر آگے گئے تو آگ کا گڑھا آیا تو قریب تھا کہ اس میں گرتے تو وہاں سے صدا آئی کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ. ناظرین و سامعین، جب آگے گئے تو ایک اونچا مقام آیا جہاں بڑے بڑے شامیانے جسے ہم ٹینٹ کہا کرتے ہیں، ناظرین وہ موجود تھے. وہاں کچھ بچے تھے، ان میں سے آپ کی بچی بھی تھی. وہ بھاگتی بھی آئی اور آ کر آپ کی گود میں بیٹھ گئی اور پھر کہا کہ بابا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں. کہا بیٹی تم یہاں پر قرآن کی تلاوت کرتی ہو؟ تو کہا کہ ہم آپ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد بیٹی نے کہا کہ بابا اب گناہوں سے لوٹ آئیے، اب توبہ کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیے. کہا کہ بیٹی یہ اژدہا کیا تھا؟ کہا یہ اژدہا آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کے پیچھے آ رہے تھے. کہا وہ کمزور آدمی کون تھا؟ کہا وہ کمزور آدمی
آپ کا حسن عمل تھا، آپ کی نیکیاں تھیں، چونکہ نیکیاں بہت کم ہیں تو وہ آدمی کمزور تھا، وہ آپ کو عذاب سے بچا نہیں سکتا تھا. کہا کہ وہ آگ کا گڑھا بڑا، وہ جہنم کا جو ہے وہ عذاب تھا. ناظرین و سامعین، اور پھر بیٹی نے جو ہے وہ اس اژدہے کو یوں کیا، ہاتھ سے پرے کیا تو وہ اژدہا بھاگ گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کے صدقے میں آپ کو زندگی میں گناہوں سے نیکیوں کی طرف ناظرین آنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور پھر آنکھ کھل گئی اور آپ نے سچی توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوئے. آج دنیا آپ کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے. ناظرین و سامعین، آئیے گناہوں سے نیکیوں کی جانب یو ٹرن لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے. بڑا پیارا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں آنے والا ماہ رمضان اس کی تمام برکات سے مستفیض و مالا مال فرمائے. ناظرین چلتے ہیں کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی بالکل پہنچ رہی ہے بھیا. جی کون اور کہاں سے؟ محمد قاسم اور شریف سے بات کر رہا ہوں. میں نے پہلا خواب دیکھا ہے، جنازے پڑے ہوئے ہیں، عوام ہے، ادھر عوام ہے، میرے گلے میں ایک منٹ ذرا سا رک جائیے تھوڑا سا. محمد قاسم صاحب تھوڑا سا رک جائیے. آپ میرے خیال میں ہماری بات بالکل نہیں سن رہے. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ تھوڑا سا رک کر بتائیں کہ جنازے پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ تھوڑا سا رک کر بتائیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ کہاں سے؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ گوٹ کی. جی کیا خواب ہے آپ کا؟ خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے روزہ توڑا ہے. آپ نے روزہ توڑا ہے؟ ہاں خواب میں. ٹھیک ہے. کوئی نفلی روزہ رکھا ہوا تھا وہ آپ نے توڑا ہے؟ جی کوئی نفلی روزہ رکھا ہوا تھا وہ آپ نے توڑا ہے؟ ہاں ہاں. ٹھیک ہے چائے پیے. ٹھیک ہے صحیح ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ خواب کی تعبیر. جی کون اور کہاں سے؟ بحریہ ٹاؤن سے بات کر رہے ہیں سر، فیس 4 سے. کیا نام ہے آپ کا؟ بحریہ ٹاؤن سے فیس 4. آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا ٹیلی ویژن کی آواز کو اگر بند کر دیں گے تو مجھے آواز آرام سے آئے گی. تو آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جی بھائی میرا نام ہے اسمارہ مظہر قریشی، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی بھائی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی نا کوئی 40 دن ہو گئے، میری نا ابھی دادی فوت ہوئی ہے نا ریسنٹلی نا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ابھی ان کے فوت ہونے کی نا 3-4 دن بعد نا ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ نا بہت اندھیری سی کوئی جگہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگل ہے کیا ہے، لیکن بہت اندھیری سی ایک جگہ ہے. اور ادھر نا ایک جگہ پہ مجھے نا روشنی نظر آئی ہے. میں اس روشنی کے پیچھے جاتی ہوں. میں جیسے روشنی کے پیچھے گئی ہوں نا تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک کمرہ ہے اور ادھر ایک بستر ہے اور ایک ٹی وی لگا ہوا ہے، مگر ٹی وی پہ کچھ چل نہیں رہا ہے، وہ بلینک سا ہے بالکل. اور بستر پہ میری دادی بیٹھی نہیں ہے اپنی، اور تسبیح وہ پڑھتی رہتی تھی، وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں. تو جیسے ہی میں گئی ہوں تو انہوں نے اندر مجھے بلا کے جلدی سے خوش ہوئی ہیں اور وہ کسی کو آواز دی کہ کرسی لاؤ بہن آئیے بٹھاؤ. تو بس اتنا ہی میں نے دیکھا ہے تو میری آنکھ کھل گئی ہے بھائی. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مجھے 2 طرح کے خواب آتے ہیں. میرا پہلا خواب ہے مجھے پچھلے 8-9 سال سے آ رہا ہے، ایک سانپ ہے مجھے ڈانگ مارتا ہے میرے سیدھے آنکھ کے انگوٹھے پہ. ٹھیک ہے. یا پھر کبھی پاؤں کے انگوٹھے پہ. صحیح ہے. اور دوسرا خواب ہے میں خانہ کعبہ دیکھتی ہوں بار بار. میں سب کو بتاتی ہوں میں خانہ کعبہ جا رہی ہوں، میں حج عمرہ پہ جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر کالی کملی دیکھتی ہوں، پورا خانہ کعبہ نہیں دیکھتی ہوں. صحیح ہے. اچھا آپ نماز کی پابند ہیں؟ نہیں کوئی ایک آدھ رہ جاتی پابند. اچھا کچھ پریشان رہتی ہیں؟
جی پریشانی ہے. پریشانی کس حوالے سے ہے؟ گھر کی اور شوہر کی بس لڑائی جھگڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ محمد قاسم اوج شریف ہے. اچھا محمد قاسم صاحب، تھوڑا سا رک جایا کریں، آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی یا ہماری آواز آپ کو نہیں جا رہی ہوتی. آ رہی آپ جی اب آرام سے رک کر اپنا خواب سنائیے. بھائیان میں خواب دیکھا ہے، ادھر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جنازہ مطلب ادھر بھی آدمی اکٹھے ہیں ادھر بھی آدمی اکٹھے ہیں، درمیان میں لاشیں پڑی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے گلے میں طویل اپنی پہنے ہوئے، میں نے کہا یار میں کیسے آ گیا، مجھے تو بابا صاحب نے فرمایا تھا. اچھا تھوڑا سا اونچی آواز میں بولے، اونچی آواز میں. آپ جنازے لاشیں پڑی ہیں. گلے میں طویل پہن کر جنازے میں مت جایا کریں. اچھا یار میں کیسے آ گیا، پھر آنکھ کھل گئی. دوسرا خواب دیکھا جی. پھر دوسرا خواب دیکھا چچا صاحب بھائی کے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے انشاءاللہ ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ الحمدللہ. کہاں سے؟ میں شیخ پورہ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میری امی کو خواب آتا ہے کہ وہ خود کو اب کپڑوں کے بغیر دیکھتی ہیں، کبھی اچھا کسی حالت میں کبھی کسی. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ صاحب میں نا 7 سال دی 7-8 سال دی میری امی نا فوت ہو گئی. میں ایک منٹ، مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ 7-8 سال کی. ٹھیک ہے. میری امی کو فوت ہو گئی تھی، ساڈے نا گھر پتل دے گلاس ہی سی. اصل میں میری بہن آپ کی آواز صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی. 7 سال کی تھی تو آپ کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اب خواب کیا ہے آپ کا؟ خواب میں تم دسن لگی انہوں نے فوت ہونے تو بعد میں دیکھی خواب. جی ساڈے نا پتل دے گلاس ہی اس نا سبز رنگ دا نا پانی ہے بالکل. یعنی پیتل کا گلاس ہے، اس میں سبز رنگ کا پانی ہے. ہاں جی سبز رنگ کا پانی ہے. ٹھیک ہے. میں دیکھنی ہے تو اس میں ستارے نہیں چمکتے پے، ستارے چمک رہے تھے. میری بہن میرے کول بیٹھی سی، اس پانی میں سبز رنگ کے ستارے چمک رہے ہیں. ہاں جی ستارے چمک رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نا میری بہن بڑی اس کہندی نہ پیوی نا. نال میری خالہ بھی بیٹھی سی، خالہ کی بیٹی بھی. میری خالہ نا وہ گلاس پھڑ کے نا اپنی دھی پیا دینی ہے، اپنی بیٹی پیا دینی. ٹھیک ہے. بس میں نا مینوں خواب نہ کبھی بھولیا نہیں ہے، مطلب اور بھی خواب بہت ہے لیکن میں صرف فکساں پوچھ رہی ہوں. اری میں نہ کبھی دسو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں. جی میری بہن فرمائیے. جی سر میرے ابو نے خواب میں دیکھا ہے کہ 2 اونٹ ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوں، لڑتے لڑتے تو ان کے نا ہونٹوں سے خون جا رہا ہے. جی سر. اور دوسرا خواب میرا یہ، ہمارے گھر میں شہد ہے تو کوئی آدمی وہ شہد کو مکھیوں کے ساتھ کھا رہے، تو میرے ابو ان کو بولتے کہ یہ گناہ ہے، آپ ان کو شہد کو مکھیوں کے ساتھ کیوں کھا رہے. میرے ابو بولتے وہ کھاتے جاتے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ جی میرے ابو سرکاری ملازم ہیں، کوئی کاروبار بھی کرتے. کاروبار بھی کرتے ہیں؟ کوئی کاروبار میں مشکل وغیرہ تو نہیں ہے؟ جی پریشانی ہے، ابھی کاروبار میں تھوڑی مشکل ہے، سال ایسے ہو رہا ہے تقریباً کچھ منتھ سے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک کھنڈر سی جگہ ہے، وہاں پہ بہت دروازے کھٹکھٹاتا ہے. یعنی کھنڈر سی جگہ ہے. ایک منٹ، کھنڈر سی جگہ ہے، پھر وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پہ ایک آدمی دروازہ کھٹکاتا ہے اور وہاں پہ ایک ڈبہ ہوتا ہے، ڈبہ اس میں بہت سارے میڈل ہوتے ہیں، فوجیوں کے میڈل ہوتے ہیں. تو میں وہ میڈل لے کر آتا، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی میڈل آپ دیکھ لیں تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر دیں. تو اس میں میں صبح سے چاند ستارہ نکالتی ہوں اور میرے بیٹے کی خاکی یونیفارم ہوتا ہے. میرا بیٹا بھی چھوٹا ہے
تو اس میں خاکی یونیفارم ہوتا ہے، میں اس کے سیدھے ہاتھ کے اوپر پٹی کی طرف میں چاند ستارہ لگا دیتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ناظرین و سامعین، چلتے ہیں ویڈیوز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کتنی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں اور کیا کیا خواب ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، میں ظاہرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. مجھے آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ خواب میں میں فوت ہو چکی ہوں اور میرے لیے قبر کھودی جا رہی ہے اور میں پاس ہی کھڑی ہوئی ہوں سفید رنگ کے کفن میں، اور میں بہت مطمئن اور خوش ہوں کہ میرے جو ساتھ والی قبر ہے وہ ایک شہید کی قبر ہے. تو برائے مہربانی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم، میرا نام عثمان ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں وین میں سفر کر رہا ہوں اور میں وین کے اندر سفر کرتے ہوئے ہی دھوپ ہوتی ہے، دھوپ گرمی کا موسم ہوتا ہے، تو اچانک سے بارش شروع ہو جاتی ہے. تو میں اس بارش کو دوران ہی دعا مانگنے لگتا ہوں. دعا کس کے لیے مانگتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے، وہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، میرا ان سے اب رابطہ تو کوئی نہیں ہے، ایک وہ مجھے چھوڑ چکی ہیں، میں دعا ان کے لیے ہی کر رہا ہوں. تو دعا بارش کے اندر، اپنا دھوپ کے اندر ہی دعا کر رہا ہوں. پھر اچانک سے بارش رک جاتی ہے اور میں دعا مکمل کر لیتا ہوں، لیکن اس وین کے اندر کسی نے بھی میرے سوا ہاتھ نہیں اٹھائے. السلام علیکم، میرا نام زینب ہے، میں سانگلائی سے بول رہی ہوں. اور مجھے ایک خواب آیا کہ میں شادی پہ گئی ہوئی ہوں. شادی پہ وہاں کھانا دیکھا تو کھانا نہیں تھا، اور وہ چنا چاٹ مجھے نظر آئی، اور میں نے وہ کیا نام ہے، پھر مجھے ایک چھلی نظر آئی، میرے ہاتھ میں چھلی تھی، میں اس کے دانے نکال رہی تھی، اور اتنے وائٹ سے میں نے کبھی نہیں آج تک دیکھے. السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب دیکھا تھا چند دنوں پہلے کہ میں نے خواب میں اکثر جانور دیکھتی ہوں. میں نے شیر دیکھے تھے، میں جیسے سڑک پار کرتے ہیں تو شیر دیکھے میں نے 2 رنگ کے، ایک تو سفید دیکھا، دوسرا جو نارمل کلر کا ہوتا ہے. تو جو سفید شیر تھا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اس کی کالی آنکھیں ہیں اور مجھے گھور رہا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں رہا. تو میں جیسے سڑک پار کرتی ہوں تو وہاں پہ ایک بزرگ ہیں، وہاں پہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوتا ہے، وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور میں وہ پار کرتی ہوں. وہاں سے پار کرتی ہوں تو میرا خواب جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، مطلب ایک ہی خواب ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے میں دیکھتی ہوں کہ ایک پانی ہے، کیچڑ والا پانی ہے، ایسے جیسے مٹی والا پانی ہے، اس میں ایک پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں، پینگوئن ہوتا ہے ایک، جو سردیوں میں رہتا ہے برف میں. وہ دیکھا، اس کو جو ہے وہ ایک سانپ، پہلے پینگوئن کسی کو کاٹ رہا ہوتا ہے کسی چیز کو، تو پھر دیکھتے دیکھتے. چلیں جی، دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ میں سلطانہ بات کر رہی ہوں، اسلام آباد سے. جی فرمائیے. قائد صاحب، میں نے خواب میں دیکھا کہ دریا ہے بہتا ہوا بہت، اور اس کا گرین اور اچھا سا پانی ہے، لیکن میں اس پانی پہ چل رہی ہوں تو بالکل ایسے کرسٹل کی طرح ہے، وہ جیسے جمع ہوا ہوتا ہے لیکن بہہ رہا ہے، اور میں اس پہ آرام سے چلتی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا، میرے ہسبینڈ نے ابھی دیکھا ہے خواب کچھ دن پہلے، تو ان کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی سوتے میں، تو وہ بہت ہچکیوں سے رو رہے تھے، آنسوؤں سے، اور کہہ رہے تھے کہ ابو جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ابو جی کی ڈیتھ. ان کے فادر جو ہیں 20 سال پہلے وفات پا چکے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے اطلاع دی فون پر کہ آپ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں خواب میں اس پہ رو رہا تھا بہت زیادہ. اچھا یہ بتائیں کہ ہسبینڈ کام کیا کرتے ہیں آپ کے؟ چلیں میرے خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے جوابات ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہم عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، تو کہیں جائیے گا مت. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں اسلام سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کیجیے. اسلام سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے، میرے خواب میں کچھ تو کام بہت زیادہ آتے ہیں.
اچھا کچھ کہتے ہیں، کچھ مطلب نقصان پہنچاتے ہیں یا کچھ نہیں؟ شام تو بھاگ جاتا ہے، شام سے میں ڈرتی ہوں وہ بھاگ جاتا ہے، اور کتے نے میرا ہاتھوں میں ڈال دیا تھا اور پھر زخمی ہو گیا تھا ہاتھ میں، منہ سے لگا گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ میرڈ ہیں آپ؟ جی آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ نہیں میں میرڈ ہوں۔ انمیرڈ ہیں، تو کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ نہیں کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ چلتے ہیں جوابات کی جانب، اور سب سے پہلا جو خواب ہے محمد قاسم صاحب کا ہم لے لیتے ہیں اور شریف سے، گویا کہ کچھ نامکمل سا ہے لیکن جو میں سن پایا ہوں تو وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ جنازے دیکھے اور بڑے آدمی وہاں پر اکٹھے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بابا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ گلے میں تعویذ ہو تو یہاں پہن کر جنازے میں نہیں آنا، تو میں کیسے یہاں پر آ گیا، یہاں تک میں نے سنا ہے۔ اور اس کی تعبیر یہ بنتی ہے ان کے حق میں کہ ان کے جو شیخ صاحب ہیں جن سے یہ بیعت ہے، تو جانے انجانے میں کچھ یوں سمجھ لیں کہ مطلب بعض اوقات بندے کی توجہ نہیں ہوتی، بے توجہی میں کچھ ان کی ناظرین پیروی میں کمی آ رہی ہے، اور کسی معاملے میں جو وہ فرما رہے ہیں تو یہ اسے پورا نہیں کر رہے، تو تھوڑا سا غور کر لیں، باقی ایسی کوئی بات اس میں نظر نہیں آ رہی۔ آپ تو نیک آدمی ہیں ماشاءاللہ، اور اکثر کال بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو صدا سلامت رکھے۔ اچھا، بہن نے گھوٹکی سے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ روزہ توڑا ہے، اب انہوں نے بتایا کہ نفلی روزہ جو ہے وہ توڑا ہے۔ اگر خواب میں یہ دیکھیں کہ فرض روزہ توڑا ہے، اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں رمضان میں روزہ رکھا ہو یا کہیں ایسے ہی نفلی روزہ رکھا ہو اور کچھ بیمار بندہ ہو گیا ہو، اس بیماری کے عالم میں روزہ توڑنا مجبوری بن گیا ہو، تو پھر ناظرین اس خواب کی تعبیر نہیں ہوگی، لیکن ایک نارملی ہے اور یہ خواب دیکھا ہے تو فرض اگر روزہ توڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرائض واجبات میں کچھ کمی کر رہے ہیں، اور اگر نفلی روزہ توڑا ہے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ فرائض واجبات تو ہو سکتا ہے کہ ادا کر رہے ہوں، لیکن تھوڑا سا آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کہ یاد رکھیں کہ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں ہم کہیں کام کرتے ہیں نا تو ہم اوور ٹائم کرتے ہیں، اور یعنی جو باس چاہے وہ بھی کرتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باس کی جو رضا ہے ہم اس کے مطابق بھی کریں، تو وہ اگرچہ زبان سے نہ کہیں لیکن ہم اس کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو فرائض واجبات تو یہ ادا کرنے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی دیکھنی ہے، اس کے محبوب کی رضامندی دیکھنی ہے۔ تو وہ ناظرین یعنی انہوں نے اگر فرض نہیں بھی کیا، واجب نہیں بھی کیا، تو ہمیں نفل کی صورت میں مختلف نیکیاں کرنی چاہیے، مختلف عبادات کرنی چاہیے کہ یتقرب عبدی الی بالنوافل، کہ حدیث قدسی ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو تھوڑا سا آپ نوافل کی جانب آئیں، صدقات خیرات کی جانب آئیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اس کے بعد بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ دادی مرحومہ کو خواب میں دیکھا کہ اندھیری سی جگہ ہے، ایک جگہ روشنی ہے، اس کے پیچھے جاتی ہیں، پھر ایک کمرہ ہے، وہاں پر ایک بستر لگا ہوا ہے، وہاں پر ٹی وی ہے لیکن ٹی وی پر کچھ آ نہیں رہا، اور دادی اسی طرح چارپائی پر تسبیح پڑھ رہی ہیں اور انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ اندھیری سی جگہ ہے لیکن جس جگہ آپ کی دادی ہیں تو وہاں پر روشنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ یعنی قبر کا اندھیرا تو حدیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں قبر کی ہولناکیاں، لیکن آپ کی دادی الحمدللہ اچھے حال میں ہیں، آرام اور سکون میں ہیں، اور آپ کو دیکھ کر خوش ہونا یہ اس بات کی غمازی ہے کہ آپ ان کو ایصال ثواب بھی کرتی ہیں، اگر نہیں کر رہی تو آپ کو کرنا چاہیے۔ جو بھی نیک کام کریں آپ ان کو بلکہ خاندان کے جتنے مرحومین ہیں بلکہ جتنے مسلمان ہیں سب کو ایصال ثواب کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات سے اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے، تو وہ آپ کو بھی آپ کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جن کو آپ ایصال ثواب کر رہی ہیں سب کو انشاءاللہ ثواب پہنچائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سرگودا سے بہن نے کہا کہ سانپ ڈستا ہے،
سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر، کبھی جو ہے وہ پاؤں کے انگوٹھے پر. اچھا ایک تو یہ ہے کہ سانپ کا ڈسنا ظاہر ہے کہ یعنی دشمن کا نقصان پہنچانا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی مرتبہ دشمن آپ کو نقصان پہنچا چکا ہے. اور عین ممکن یہ بھی ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں اولاد ہے تو اولاد بھی کسی مشکل میں ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین آپ سب کو امن، سکون، اطمینان نصیب فرمائے، دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. سورہ فلق اور سورہ ناس نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کے بعد پڑھا کریں 7 مرتبہ ولاخ تیمہ درود شریف کے ساتھ، اور پڑھ کر اپنے اوپر گھر کے تمام افراد کا تصور کرتے ہوئے دم کریں، اور دم کے بعد پانی پئیں، یا حافظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. اچھا جی، کہتی ہیں کہ خانہ کعبہ کا دیدار تو کرتی ہوں لیکن اکثر کالی چادر دیکھتی ہوں اور خانہ کعبہ نہیں دیکھتی ہوں، یعنی خانہ کعبہ کا غلاف دیکھتی ہوں. میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی عبادات میں، آپ کے معاملات میں کچھ کمی ہے، اس کمی کو پورا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، تو انشاءاللہ آپ خانہ کعبہ کا دیدار بھی کر لیں گی. شیخ پورہ سے کہا کہ ان کی جو ہے وہ بلکہ ایک بہن نے کہا کہ والدہ مرحومہ جو ہے وہ یعنی ان کو خواب میں دیکھا کہ پیتل کا گلاس ہے، سبز رنگ کے جو ہے وہ ستارے چمک رہے ہیں، اور بڑی بہن کہتی ہیں کہ پینا نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ان کی خالہ ہے وہ پی لیتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی والدہ مرحومہ جو ہے وہ الحمدللہ اچھے حال میں ہے. یہ سبز رنگ کے ستارے اور یہ چمکنا یہ بہت اچھا خواب ہے. کویت سے یاسمین بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے والد نے 2 اونٹ نے دیکھا کہ 2 اونٹ آپس میں لڑ رہے ہیں اور خون بھی ان کے ہونٹوں سے نکل رہا ہے. کوئی آدمی شہد کو مکھیوں کے ساتھ یعنی کھانے کی کوشش کرے اور کھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے والد محترم اگر بزنس کر رہے ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کو ملایا ہے تو کچھ لوگ ساری چیزیں ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے دشمن ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو بہرحال نقصان نہیں پہنچا رہے. تو اپنے والد محترم سے کہیں کہ کام کیجئے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ، آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ آپ کے محب نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. بہن نے لاہور سے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کھنڈر سی جگہ ہے، ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ڈبے میں میڈل ہوتا ہے. یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی آپ اپنی اولاد کی طرف توجہ کریں، تعلیم و تربیت کی طرف، اللہ رب العالمین انہیں اچھا مقام عطا فرمائے گا. سلطانہ بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ دریا بہتا ہوا ہے، اچھا سا پانی ہے، کیسل کی طرح پانی ہے اور یہ چل رہی ہیں، یہ آپ کے لیے بہت مبارک خواب ہے. جو عمل آپ کر رہی ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. ہسبینڈ رو رہے ہیں کہ ابو جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، کوئی پرانا خیال تھا، اس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا، کوئی ایسی بات نہیں. حسن عبدال سے بہن نے پوچھا کتا اور سانپ ہیں آپ کے دشمن ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، بہرحال اللہ رب العالمین کرم فرمائے. سائرہ بہن نے اسلام آباد سے پوچھا ویڈیوز کی طرف آ رہے ہیں اور بالکل میں آخری منٹ میں اس کو کرتا ہوں. خواب میں دیکھا کہ فوت ہو چکی ہیں، قبر کھد رہی ہے. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل زندگی یہ ہے، یہ دنیاوی زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اس زندگی کے لیے تیاری کیجیے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گی اور اچھا ساتھ آپ کو ملے گا. ظاہر ہے کہ نیکوکاروں کا ساتھ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا. عثمان صاحب نے پوچھا کہ سفر کریں اچانک بارش، اگر کوئی ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو مراد ہے اسے پورا فرمائے گا. ذہن میں کچھ چل رہا ہے تو پھر تعبیر اس کی نہیں ہے. زینب بہن نے سانگلہ ہل سے پوچھا کہ شادی کے لیے گئی، وہاں کھانے ہیں، وہ کھانا نہیں ہے، جو پھر جنازہ ہے اور ہاتھ میں دانے، کچھ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے آپ نے یہ خواب دیکھا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور بالکل آخری ہے کہ وہاڑی سے بہن نے پوچھا کہ جانور ہیں، شیر دیکھے ہیں، یعنی دشمن موجود ہے لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے. اور پانی کیچڑ والا جو آپ نے دیکھا ہے، تھوڑا سا آپ دین کی طرف آئیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں. ناظرین و سامعین، یہ تمام خوابوں کی تعبیرات مکمل ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کو آپ ہر جمعہ اور ہفتے کو شام 7 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل اعظم جدید اور ایئر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.